بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اہم دعا ہے۔ وہ دعا اگر میری اور آپ کی زندگی میں اس دعا پر عمل ہو جائے تو پھر نہ کسی چیز کے جانے کا غم ہوگا، نہ دکھ ہوگا، اور نہ کسی چیز کے آنے سے حد سے زیادہ خوشی ہوگی۔ وہ دعا کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، مجھے اپنی تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرما، کہ جو تو نے میری تقدیر لکھ دی ہے اور جو میرے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ یا اللہ اس تقدیر پر مجھے راضی رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو جب انسان اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی رہے گا اور اس پر مطمئن رہے گا، کسی کمی کوتاہی کا گلہ شکوہ نہیں کرے گا، کسی نفع نقصان کا گلہ شکوہ اللہ سے اور لوگوں سے نہیں کرے گا، تو یہ انسان چاہے مرد ہے یا عورت ہے، یہ انتہائی پرسکون زندگی گزار سکے گا، کہ یہ راحت والی زندگی گزار سکے گا، یہ سکون والی زندگی گزار سکے گا یا سکے گی کہ اگر اسے اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا آ گیا۔ تو پھر انسان اپنے آپ کو نہ مشقت میں ڈالے گا، نہ اوروں کو مشقت میں ڈالے گا، نہ اپنے آپ کو مصیبتوں میں مبتلا کرے گا، نہ کسی اور کو مصیبت میں مبتلا کرے گا، اگر اس کو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا آ گیا اور اس نے اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا سیکھ لیا۔ کام تو مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ کام اس لیے مشکل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت وہ بھی اس چیز کی دعا مانگ رہی ہے، یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو اس لیے میری اور آپ کی بھی یہ دعا ہونی چاہیے۔ جب دعا ہوگی تو وہ دعا پہلے بنے گی عادت، پھر عادت کے بعد بنے گی عبادت، جب عبادت بنے گی تو پھر عملاً اگر زندگی میں ہمارے کوئی اتار چڑھاؤ ہوگا، اونچ نیچ ہوگی، تو چونکہ ہم نے دعا مانگی ہوگی اور دعا ہماری عادت بھی بن چکی ہوگی اور عبادت بھی بن چکی ہوگی، تو پھر اگر زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوگا تو اس اتار چڑھاؤ پر ہماری زبان پر یہی بات آئے گی کہ یا اللہ شہید ہو گئے۔ تو ان کی شہادت کے بعد صرف ایک بیٹا رہ گیا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ وہ عبداللہ 2.5 سال کا بچہ تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب تھک گئے تھے اور باقی جو سامنے کوفیوں کا لشکر تھا جس میں ابن زیاد بھی تھا، تو وہ حضرت حسین کو اور باقی لوگ براہ راست حضرت حسین کو شہید نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ ہر ایک پیچھے پیچھے ہٹ رہا تھا کہ اتنی بڑی ہستی کو ہم کیوں قتل کر کے بدبختی اپنے ذمہ لیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ خیمے میں چلے گئے جہاں پر مستورات تھیں، اور حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ بھی تھے جو بیمار تھے۔ تو یہ عبداللہ، یہ 2.5 سال کا بچہ تھا، تو حضرت حسین نے عبداللہ کو اپنے پاس بلایا کہ بھی آخری وقت ہے، دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو۔ اپنی گود میں بٹھایا، اس کو پیار کیا، بوسہ دیا، تو گود میں بٹھایا، اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو جو ابن زیاد کا لشکر تھا، اس لشکریوں میں سے ایک آدمی تھا ابن الموقد، اس نے ایک تیر کا نشانہ باندھا اور وہ تیر سیدھا آ کر عبداللہ جو 2.5 سال کا بچہ تھا اس کے گلے کے آر پار ہو گیا کہ اس عبداللہ کی آہ بھی نہ نکل سکی۔ یہ بالکل 2.5 سال کا معصوم بچہ باپ کی گود میں وہ شہید ہو گیا۔ پھر حضرت حسین نے اس عبداللہ کا خون اپنے ہاتھ میں یوں لیا اور یوں لے کر آسمان کی طرف بلند کر کے کہا کہ اے اللہ، اگر تو اس پر راضی ہے تو میں بھی تیری طرف سے جو مقدر میں لکھا میں اس پہ راضی ہوں، میں تیری رضا پر راضی ہوں، تیری تقدیر پر جو تو نے میرے لیے لکھی ہوئی ہے یا اللہ میں اس پہ راضی ہوں، لیکن اے اللہ ان سے تو نے خود بدلہ لینا ہے۔ تو کتنا بڑا عمل ہے کہ جب اللہ کی تقدیر پر انسان راضی رہے گا تو بڑے سے بڑے مصائب اور پریشانیاں اور بیماریاں، آفات اور آزمائش اللہ کی طرف سے آئے گی تو انسان اس پر جو ہے وہ صبر کرنا سیکھ جائے گا، صبر کرنا سیکھ جائے گا۔ تو اس لیے ہم دعا مانگا کریں کہ اے اللہ ہمیں تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور جو تقدیر پر راضی رہے گا
جو تقدیر پہ راضی رہے گا اللہ اس کو